بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے بندوں کے لیے بہت سے آزمائش کے دور اور بہت سے آزمائش کی چیزوں کو بھیجتا ہے. دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے جو عذابات آتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو بلائیں اترتی ہیں، ان سب کا اگر خلاصہ دیکھا جائے، اس کی وجہ غور کیا جائے اس کی وجہ پر، تو وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے مالک سے منہ موڑ لیتا ہے، جب اپنے پیدا کرنے والے آقا کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، تب اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ ہوتی ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بھی بیان کی. دنیا کے اندر لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا یا آزمائشوں سے دوچار کیا گیا، یہ انسان کی اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، جب حق تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنے لگتا ہے، اس کے تقوی کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بھی بارشیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے خزانے لوگوں کے سامنے نکالیں. یہ اللہ کا دستور رہا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس وقت تک اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے جب تک بندے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. اس کی واضح مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بنی اسرائیل کی قوم ہے. یہ قوم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین قوم تھی. جب تک اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر یہ رہے، اللہ کے حکموں کے مطابق رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، اتنا نوازا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ تک نازل کیا. لیکن جب یہ قوم بگڑ گئی، جب انہوں نے اپنے نبیوں کا کہا ماننا چھوڑ دیا، اپنے مالک کے ساتھ سرکشی کرنے لگے، اپنا پیدا کرنے والے خدا کو فراموش کرنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل کی. یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا، دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد تھی، ان قوموں کے واقعات، چند قوموں کے واقعات قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان ان پر آنے والے ان عذابات کے تعلق سے دیکھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قومیں دنیا کے اندر گزری ہیں، جن کو ہم نے گرفت کیا ہے، جن کی ہم نے پکڑ کی ہے، جن پر ہماری طرف سے عذاب نازل ہوا ہے، ہم نے ان کی گرفت کی ہے ان کے گناہوں کے نتیجے میں، ان کی برائیوں کے نتیجے میں، ان کی مخالفتوں کے نتیجے میں، ان کے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے ہٹنے کے نتیجے میں. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کو سرسری ان کا تذکرہ کیا. کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب اس شکل میں آیا کہ ارسلنا علیہ حاصبا، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، ان پر آسمانی عذابات نازل کیے گئے. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کچھ قومیں دنیا کے اندر ایسی گزری جن کو محض ایک چیخ کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا. کچھ قومیں دنیا کے اندر ایسی گزری من خسفنا به الارض، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دھسا دیا اور ان کو اس کے اندر غرق کر دیا. اور کچھ قومیں ایسی گزری
من اغرقنا، جن کو ہم نے غرق کیا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف بلایا۔ قوم اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی بدکاری پر قائم رہی، شرک اور بت پرستی پر قائم رہی، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگی، تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی پانی کو نکالا، اور دنیا کے اندر ایسا طوفان آیا کہ انسان اس کی مثال کبھی نہیں پیش کر سکا کہ اس طرح کا طوفان کبھی دنیا کے اندر نہیں آیا، اس طرح کا سیلاب نہیں آیا۔ یہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جس کی طرف اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ نبی کی بات ماننے کے بجائے انا ربکم الاعلی ہی کہتا رہا، اپنے مالک کو بھی اس نے فراموش کر دیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے سامنے اس کو جو ہے دریا کے اندر غرق کرا دیا۔ یہ قوم سمود، قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یا قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قومیں، ان پر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذابات آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین، ان پر کیسے کیسے عذابات آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کسی پر تو اللہ کی طرف سے جو ہے پتھروں کی بارش کی گئی، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے اس پوری بستی کو اٹھا کر کے پٹخ کر کے ان کو الٹا مار دیا گیا زمین کے اندر، اور وہ زمین کی تہ میں پہنچ گئے۔ اسی طرح سے اللہ نے قوم سمود اور قوم حضرت ہود علیہ السلام کے قوم عاد پر، ان میں سے کسی پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتہ آ کر چیخ مارتا ہے، پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سب جن کے ساتھ ہوا ہے، ان کے اپنی زیادتیوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اللہ کو فراموش کر بیٹھے۔ دنیا کی قومیں آج بھی اللہ کو فراموش کر رہی ہیں، دنیا والے آج بھی اللہ کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے عذابات ان پر بھی آئیں گے، ایسے عذابات آئیں گے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز سے خود گھبرا رہے ہوں گے، لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے ہوں گے، اور اپنا بھی برباد کر رہے ہوں گے، اپنی قوموں کو بھی برباد کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے عذابات کس شکل میں آتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مومن جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر جس کا ایمان و یقین ہوتا ہے، وہ ان تعلیمات کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو سمجھتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو عذابات آتے ہیں ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارتا۔ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، جب بندہ اللہ کی مطیع و فرما برداری کی زندگی، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے آسمان سے جو ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں اٹھتی ہیں، اور خوشحالی کی زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب اپنے پیدا کرنے والے کو ہی انسان فراموش کر بیٹھے، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرے اور اس کے حکموں کو توڑنے لگے، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ نام کے طور پر اگر آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کر لے، لیکن اس کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارے، مردم شماری میں اس نے اگرچہ اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کی فہرست میں نام لکھا دیا، صرف مسلمان کی فہرست میں نام لکھانے سے کام نہیں ہوگا،
محض اس بنیاد پر کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا وہ مسلمان کہلایا جائے، لیکن جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اس وقت تک اللہ کے یہاں اس کی باز پرس کیے بغیر اس کو جو ہے چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے حکموں کے مطابق گزارا جائے۔ زندگی کے تمام تر شعبوں کے اندر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بلائیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقوں سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، کبھی مال کے اندر کمی، کبھی اولاد، کبھی جو ہے انسانوں کی کمی کر کے، من الاموال والانفس والثمرات، انسانوں کی جانوں کو جو ہے ختم کیا جائے گا، یعنی انسان مر جائیں گے، پیداوار کے اندر کمی ہوگی، لیکن یہ تمام طرح کی آزمائشیں، بلاؤں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے طے ہے بندوں کے لیے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، لیکن مومن کی متعلق فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ کس کا صبر؟ کیسا صبر؟ اللہ کی اطاعت پر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے، اور انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے شریعت کے خلاف کاموں کو چھوڑتے ہوئے۔ دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ اس کو اختیار کرے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو چھوڑتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی طرف سے اس جمے رہنے والوں کو، شریعت کے حکموں پر جمے رہنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر جمے رہنے والوں کو، اس کو کہتے ہیں صابر، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی جیسے گزر جائے گی، اگر اس نے صبر والی زندگی گزاری ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے جس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس صبر کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعدے ہی وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضا کے وعدے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دائمی انعامات کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر استقامت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اسی پر اپنے وقت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آمین۔